Bad thing will be happen. No 1 meter. Taliban says bad thing will be happen. Media, America. On your base. افغانستان کی خاموش وادیوں میں ایک ایسا علاقہ بھی تھا جو صرف افغانستان کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی سیاست کا مرکز بن گیا تھا، اور یہ تھا بگرام ایئر بیس۔ تقریباً 20 سال تک امریکہ نے اس ایئر بیس کو اپنے لیے ایک مضبوط ترین ہتھیار بنائے رکھا۔ یہاں سے وہ صرف افغانستان کو نہیں بلکہ پوری ریجن کو کنٹرول کرتا تھا، اور آج ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ اس بیس کو واپس لینا چاہ رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ بگرام ایئر بیس افغانستان کے دارالحکومت کابل سے تقریباً 40 کلومیٹر دور ہے، جہاں سے امریکہ نے اپنے جنگ کا پورا نظام چلایا۔ اس بیس میں 2 بڑے رن وے، ہاسپٹل، ٹریننگ سینٹر اور ایک انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر تھا، اور ایک پورا ملٹری ٹاؤن تھا، اور اسی وجہ سے اسے افغانستان کا پینٹاگون بھی کہا جاتا تھا۔ اور یہی سے امریکہ کے فائٹر جیٹس، کارگو پلین اور ڈرون دن رات اڑا کرتے تھے اور ٹارگٹ کرتے تھے افغان طالبان کو، القاعدہ کو اور ISIS کو۔ 2001 سے لے کے 2021 تک بگرام ایئر بیس کا مین مشن تھا طالبان کو جڑ سے ختم کرنا، اور یہیں سے القاعدہ کے خلاف آپریشن چلائے گئے۔ بہت سے اسپیشل مشن پلان ہوئے اسامہ بن لادن اور اس کے دوستوں اور کمانڈو کو پکڑنے کے لیے۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان کے سرحدی علاقوں میں یعنی کہ ٹرائبل ایریا میں جتنے بھی ڈرون سٹرائک ہوتے تھے اس میں سب سے اہم کردار افغان بگرام ایئر بیس کا تھا، اور جب افغانستان میں ISIS کے ابھرنے لگا تو بگرام ایئر بیس سے ہی ان کے خلاف آپریشن چلائے گئے۔ یعنی کہ 20 سال تک جب بھی بگرام ایئر بیس کا انجن گھوم جاتا تو پوری ریجن میں خوف و ہراس پھیل جاتا تھا۔ لیکن بگرام صرف ایک ایئر بیس نہیں تھا، یہ ایک قید خانہ بھی تھا جہاں پر ٹیررسٹ اور افغان طالبان کے قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ رپورٹس کے مطابق بہت سے NGOs نے اسے ایک منی گوانٹانامو بے بھی کہا تھا۔ مظلوم قیدیوں کی چیخیں بگرام ایئر بیس کے اندر ہی دبا دیے جاتے تھے، لیکن ان کی چیخ و پکار کی آواز اور گونج پوری دنیا میں سنائی دیتی تھی۔ اور بالآخر پھر وہ دن آیا 2021 کا جب امریکہ نے افغانستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور بگرام کے اس بیس میں تقریباً 20 سال تک امریکہ کا پرچم لہراتا گیا۔ لیکن 2021 کے ان معاہدوں میں افغانستان کو یعنی کہ طالبان کو بنا کسی جنگ اور بنا کسی شرط کے بگرام ایئر بیس افغان طالبان کے حوالے کر دیا۔ افغان طالبان نے اس ایئر بیس کو اپنی جیت کا سب سے بڑا سمبل بنایا، اور پوری دنیا حیران رہ گئی کہ آخر امریکہ نے اس ایئر بیس کو اچانک سے خالی کیسے کر دیا، جبکہ یہ امریکہ کی سب سے بڑا اسٹریٹجک قلعہ تھا جس سے وہ پوری ریجن کو کنٹرول کرتا تھا۔ مگر اب 2025 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے افغان طالبان پہ ایک نیا بارون گرا دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کو بگرام واپس چاہیے، اور اگر طالبان نہ دے تو بیڈ تھنگ ول بی ہیپن۔ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ بگرام ایئر بیس چائنا کی نیوکلیئر فیسلٹیز کے بالکل قریب ہے، اور امریکہ اسے اسٹریٹجک طور پر چھوڑ نہیں سکتا۔ لیکن طالبان نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دھمکی کی فوراً جواب دے دیا کہ ناٹ ایون 1 میٹر، اور طالبان نے بھی کہا کہ 1 میٹر بھی امریکہ کو نہیں دیا جائے گا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی اس دھمکی پہ چائنا نے فوراً ایک رد عمل دیا کہ افغانستان کی حکومت کو بگرام ایئر بیس امریکہ کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ امریکہ کا افغانستان واپس آنا دوحہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہے، اور افغانستان دوبارہ کسی بھی ایسی قربانی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب پوری دنیا کے سامنے ایک ہی سوال ہے، کیا واقعی امریکہ دوبارہ افغانستان میں قدم رکھے گا؟ اور کیا امریکہ اور افغان طالبان ایک دفعہ پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، یا پھر بگرام ایئر بیس دوبارہ ایک نئی جنگ کا مرکز بنے گا جس کی وجہ سے صرف افغانستان نہیں بلکہ پوری ریجن جلے گی؟ لیکن بگرام بیس کی کہانی صرف ایک ایئر بیس کی کہانی نہیں، یہ 20 سال کی جنگ، سیاست اور ایک لمبے عرصے تک خون بہنے کی داستان ہے، اور آج بھی اس کی ہواؤں میں جنگ اور بارود کی بو محسوس ہوتی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ دوبارہ بگرام حاصل کر پائے گا، یا یہ صرف ایک دھمکی ہے؟